بات ضروری سمجھتا ہوں کہنا کہ لاتور سے بھی محمد علی ہمارے جماعت کے صدر خواہش مند تھے. امراوتی سے ہمارے صدر صاحب کسی ایک امیدوار کو لائے تھے، وہ قابل بھی تھے، مگر مجلس نے ایک فیصلہ لیا اور ہم نے صرف 16 امیدوار مہاراشٹرا کے اسمبلی انتخابات میں کھڑا کیے. ناندیڑ میں بھی لوگ بہت خواہش مند تھے، جناب معین صاحب اور فیروز لالا بھی، مگر مجلس اتحاد المسلمین نے فیصلہ لیا کہ ہم نارتھ ناندیڑ سے مقابلہ نہیں کریں گے. پھر ساؤتھ سے ہم جناب معین صاحب کے حق میں فیصلہ ہوا تو ظاہر ہے وہاں پر صابر چاوش کو بھی تھوڑا تکلیف، انسان ہے، خواہش مند ہے. تو یہ چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ جب جماعت کا فیصلہ ہوتا ہے تو جو جماعت کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ پابند، ڈسپلن کے پابند ہوتے ہیں، اور ان تمام نے اس مجلس کے فیصلے کو قبول کیا. میں ان کا دل کی گہرائیوں سے تمام مجلس کے ان تمام اراکین کا جنہوں نے مجلس کے اس فیصلے کو قبول کیا، یقیناً انسان ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، مگر مجلس نے ایک سیاسی حقیقت کو سامنے رکھ کر فیصلہ لیا، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس سے جماعت اور مضبوط ہوگی. اور جن حضرات کو موقع نہیں ملا، مجھے یقین ہے کہ آنے والے مستقبل میں ان کو اللہ سبحانہ و تعالی ضرور اس سے زیادہ مجلس کے پلیٹ فارم کے ذریعے اللہ ان کو موقع دے گا اور وہ اچھی طرح سے عوام کی خدمت بھی کریں گے. اور ایک بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ پربھنی میں مجلس نے کسی امیدوار کو کھڑا نہیں کیا. یہ جو صاحب کھڑے ہیں، میں نے ان کو فون کر کر کہا کہ آپ کو بی فارم نہیں دیا گیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی آپ نے کیسے وہ بی فارم حاصل کیا؟ تو خیر اب پولیس کمپلین ہو چکی ہے، اب جب ایف ایس ایل کی رپورٹ آئے گی تو شاید ان کو جیل کو بھی جانا پڑے. میں نے خود ان سے کہا تھا کہ تم مت لڑو، تمہارے پاس جو تم فارم داخل کرے وہ غلط ہے. تو خیر اب میں یہ بات عوامی طور پر واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اور ایک بات بتانا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ سمجھتے کہ امتیاز جلیل صاحب فیصلہ کرتے نہیں کرتے. امتیاز جلیل صاحب سے ہم مشورہ کرتے، ہر آدمی سے مشورہ کرتے. فیصلہ اسد الدین اویسی مشورے کے بعد لیتا ہے. تو بہت سے لوگوں کو